ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम मुहिब्बान नबी व अली और अज़ादारान हुसैन, हम तौफ़ीक़ इलाही से ज़िक्र हुसैन की इस मजलिस में हाज़िर हैं, और जिसे तौफ़ीक़ अर्ज़ानी नहीं होती वो ज़िक्र हुसैन की मजलिस में नहीं आता। और न आने वाला कभी भूल कर भी ये न समझे कि मैं नहीं आया, नहीं, वो ये जाने कि उसे बुलाया नहीं गया। वक्त थोड़ा है और मैं बिला तमहीद मौजू की तरफ आ रहा हूँ। मैंने सूरह दहर की पहली आयत तिलावत की, और ये सूरह दहर मुजाहिद के तरीक से अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत से मनकूल है कि ये मौला अली सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा और इमामैन करीमैन सैयदैन हसनैन की शान में नाजिल हुई ये सूरत। इसके अगले हिस्से पर यानी आयत नंबर 5 से आयत नंबर 22 तक, उस पर अभी मैं उधर खिताब करके आया हूं। वो जो जावा हाउस था, इस मजलिस में चाहा जिसका जिक्र वहां नहीं किया, वो ये पहली आयत है, आज इस मजलिस में उसका जिक्र करते। इरशाद फरमाया, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर, कि इंसान पर एक वक्त ऐसा भी गुजर चुका है। ये बात तवज्जो तलब, इंसान पर एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि जब वो कोई शै मज़कूर न था। मज़कूर कहते हैं जिसका जिक्र हो, इस लफ्ज को याद रख लें। और मुझे मालूम है कि आपका जो ज़ौक़ सिमा है उसमें ये इस्तिलाहात आपको ज़्यादा आसानी से समझ आती हैं। फरमाया कि ये बात इंसान पर एक दौर गुजरा है। किस पर? इंसान पर, कि जब वो कोई काबिल ज़िक्र शै ही न था। बहुत से उलमा ने इस पर यह समझा और कहा, इसका मतलब है कि उस वक्त की बात हो रही है जब अदम था और अल्लाह के सिवा कुछ भी न था। ये इशारा उस वक्त की तरफ है। अब मैं ये समझता हूं कि उस वक्त की तरफ इशारा नहीं, ये अदम मुतलक की तरफ इशारा नहीं। चूंकि आयत के अल्फाज ये हैं कि वो वक्त जब कोई काबिल जिक्र शै न था, वो वक्त गुजरा ही इंसान पर है। हल अता अलल इंसान,
وہ وقت انسان پر گزرا ہے جب وہ قابل ذکر کوئی شے نہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قابل ذکر شے مذکور نہ تھا مگر انسان تو تھا. خبر نہ سہی کہ وہ کس ہیئت میں تھا، کس شکل میں تھا، کس پردے میں تھا، مگر انسان تھا. تو تبھی تو اس پر حین من الدہر، زمانے کا ایک لمحہ ایسا گزرا ہے اور انسان پر گزرا ہے. پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت بھی انسان پر تھا. اب قرآن نے کہا کہ اس وقت انسان تھا، معنی اب یہ بن گیا، بات ثابت ہو گئی، مگر وہ شے مذکور نہ تھا. وہ ایسی شے نہ تھا جس کا ذکر ہو. اب میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی روح سے وہ شے مذکور نہ تھا. چلو شے غیر مذکور تو تھا. شے غیر مذکور تو تھا. مذکور ہوتے ہیں ذاکر سے. کوئی ذکر کرنے والا اور ہو تو کوئی مذکور ہوگا. اور جب خدا تھا اور ایک انسانیت کا نقش اول تھا اور اس کے سوا اور کوئی تھا نہیں تو مذکور کیسے ہوتا؟ جب ذاکر ہی نہ تھا تو مذکور کیسے ہوتا؟ تو شے مذکور نہ سہی، شے غیر مذکور تھا. اتنی بات ثابت ہو گئی. اب اس کے ساتھ دوسری آیت کو ملائیں گے. فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کہ اللہ کا امر، اللہ کا امر تو صرف یہ ہے، اللہ کا امر تو صرف یہ ہے. آج اللہ کا امر تخلیق بھی سن لو. صرف یہ ہے کہ جب وہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، اور ارادہ کرنے کا مطلب ہے چاہتا ہے. جب وہ کسی شے کو چاہتا ہے، کسی شے کو چاہتا ہے تو پھر ان یقول لہ، اس شے کو کہتا ہے، اس کو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہونے لگ جاتی ہے. اگر اس کا معنی یہ سمجھ لیا جائے جیسے عام طور پہ سمجھ لیا گیا، جیسے سمجھ لیا گیا کہ کن سے پہلے کچھ نہ تھا، کن سے پہلے کچھ نہ تھا، تو میں پوچھتا ہوں اگر کن سے پہلے کچھ نہ تھا تو یہ حکم کہ تو ہو جا کس کو کہا گیا؟ اگر کن سے پہلے کچھ نہ تھا تو یہ جو فرمایا کن تو ہو جا، یہ کس کو کہا؟ یہ امر ہے، حکم ہے. تو اب جب اس آیت کریمہ سے ہی پوچھتے ہیں کہ آیت کریمہ تو بتا کہ کن کس کو کہا؟ اگر کن سے پہلے کچھ نہ تھا تو ہو جا یہ کس کو کہا؟ تو آیت جواب دیتی ہے تم نے سنا نہیں کہ کن سے پہلے آیا ہے اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کو چاہتا ہے تو پھر اسے حکم دیتا ہے تو ہو جا. تو پتا چلا کہ کن سے پہلے ایک وجود ہے اور اس کو شے کہتے ہیں. یہی شے وہاں لم یکن شیئا مذکورا، شے غیر مذکور، یہی شے یہاں. ابھی شے کا عقدہ کھولنا ہے. یہی شے یہاں کہ جب وہ کسی شے کو چاہتا ہے تو پھر حکم دیتا ہے کہ تو ہو جا. اب سوال ہوا یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. وہ شے کیا ہے جس کو چاہتا ہے؟ ارادہ کا معنی ارادہ کرنا اور چاہنا. تو شیئن، شاء یشاء شیئن، شیئن شاء یشاء، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. تو شیئن کا مطلب ہے چاہت.
شیئن کا مطلب کیا ہے؟ چاہت. اس لیے شاء کا مطلب ہے اس نے چاہا، اور یشاء کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے. تو شیئن کا مطلب کیا ہے؟ چاہت. اب پھر ترجمے کی طرف آ جائیے. اب شیئن کی بجائے اس کا ترجمہ لیتے ہیں، معنی کی طرف آتے ہیں. تو فرمایا اس کا امر تو صرف یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے چاہت کو، اذا اراد شیئا، اس کا امر یہ ہے کہ جب اس نے چاہت کو چاہا، کیا؟ اپنی چاہت کو چاہا، تو اس کو کہا ہو جا. تو اگر ہو جا کا معنی یہ ہے کہ وجود میں آ جا، تو وہ چاہت وجود میں تو پہلے ہی ہے. وہ چاہت وجود میں تو پہلے ہی ہے، اس لیے تو اس کو حکم دے رہا ہے کہ ہو جا. تو پھر کن ہو جا، اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ وجود میں آ جا، نہیں، چاہت تو پہلے، اور اس نے اپنی چاہت کو چاہا تو فرمایا کن. اب اس کن کا مطلب، چونکہ چاہت لفظ ہوا حکم کن سے پہلے موجود ہے، اس لیے جب اس کو کہا کہ کن ہو جا، اب اس کا معنی ہے کہ ظاہر ہو جا. میری چاہت کب تک پردے میں رہے گی؟ کب تک چھپی رہے گی؟ کن، پردہ اٹھا اور ظاہر ہو جا. پردہ اٹھا اور ظاہر ہو جا. اس ظاہر کرنے کی ایک جو نقطہ ہے نا، میں نقطہ بتا دوں. میں نے اس مہینے میں 2 کتابیں لکھی. ایک حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے، ظاہر کرنا جس کو کہتے ہیں. ابھی ذرا آیت کریمہ کی بات سے ہٹ کر نقطہ سمجھا رہا ہوں. 2 کتابیں لکھی. ایک کتاب ولایت علی پر، ایک کتاب ولایت مہدی پر، ابھی آئی ہیں ابھی. اور یہ مکمل کی 18 ذی الحج یوم غدیر خم کو. ولایت علی پر جو کتاب لکھی وہ کتابیں موجود ہیں. سینکڑوں احادیث کو جمع کر دیا. ظاہر کرنا چاہا، اس کا معنی ہے، اس کا عنوان ہے، اس کا عنوان ٹائٹل پر ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی، کہ چمکتی ہوئی تلوار، چمکتی ہوئی تلوار ولایت علی کی منکر کی گردن پر. تاکہ ولایت علی کی حقیقت ظاہر ہو جائے. اور اس کا عام فہم نام ہے اعلان غدیر. اور دوسری کتاب لکھی ولایت مہدی پر، القول المعتبر فی الامام المنتظر. ایک باپ کی نظر کر دی، ایک بیٹے کی نظر کر دی. ایک باپ کی نظر کر دی، ایک بیٹے کی نظر کر دی. اس لیے کہ باپ مولا علی المرتضی، باپ امت مصطفیٰ میں فاتح ولایت ہے. امت مصطفیٰ میں ولایت کا دروازہ علی سے کھلا. سن لیجئے، نبوت کا دروازہ مصطفیٰ پہ بند ہوا، ولایت کا دروازہ علی پہ کھول دیا گیا. امت مصطفیٰ میں امت مصطفیٰ میں ولایت کا دروازہ علی سے کھلا، اور امت مصطفیٰ میں ولایت کا دروازہ مہدی پر بند ہوگا. اور سن لو، ایک بات کہنے آ رہا ہوں، سودا پسند آ جائے تو لے لینا، نہ پسند آئے تو میں نہ جھگڑالو ہوں، نہ تقریر تبلیغ دین کی خدمت میرا کاروبار اور معاش ہے. میں نے ساری زندگی
اپنی تصریف و تعلیف پر، اپنی تقریر پر، تبلیغ پر، خدمت دین پر زندگی بھر ایک پیسہ نہیں لیا، ایک پیسہ نہیں لیا۔ سودا اس لیے مرضی سے دیتا ہوں، کوئی گاہک اچھا ملے لے جائے، ٹھیک نہیں تو کہتا ہوں بابا واپس دیتے۔ میں کون سے پیسے لے رہا ہوں آپ سے سودا دینے کے؟ مفتی دے رہا ہوں، آپ سے کچھ نہیں لینا، حسین کے بابا سے لینا ہے۔ اور اس دنیا میں کسی کے پاس دینے کو ہے ہی کیا؟ کوئی بادشاہ ہو، کوئی شہنشاہ، کوئی عامر ہو، کوئی جابر، اس کے پاس دینے کو ہے ہی کیا؟ اور جو دنیا والے دینا چاہتے ہیں ہم انہیں اپنے قدموں سے ٹکرا دیتے ہیں، اور جو شے ہم لینا چاہتے ہیں وہ جو دامن زہرا میں ہے۔ تو جو بات بتا رہا ہوں سودا نہ چاہیں تو دے جائیں، وہ یہ کہ امت مصطفیٰ میں جب نبوت کا دروازہ تاجدار کائنات پر بند ہو گیا، ولایت کا دروازہ کھلا علی سے، تو میرے تاجدار نے، میرے کائنات کے آقا و مولا نے، حسین اور فاطمہ کے بابا نے اعلان کیا، اور اس کا مفہوم کیا ہے وہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ سن لو، چاہے قبول کرو چاہے چھوڑ دو، مگر رب کائنات کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کی امت میں علی سے پہلے کوئی ولی نہیں ہے، علی سے پہلے کوئی ولی نہیں ہے، اور مہدی کے بعد بھی کوئی ولی نہیں ہے۔ ولایت علی سے شروع ہوئی، مہدی پر ختم ہوگی۔ ابتدا اور انتہائے ولایت کہ دونوں کنارے اہل بیت محمد کی گود میں ہیں۔ تو یہ میں نے کہا کہ ولایت علی کی حقیقت کو اس دور میں ظاہر کیا جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حکم وکن اے شے چاہت کب تک چھپی رہے گی، اب تو ظاہر ہو جا۔ اس نے جب فرمایا کن تو ظاہر ہو گئی۔ اب ظاہر کیسے ہوئی؟ بات سمجھنے والی کہ ہے، ارادہ بھی کہا، چاہا، اور آگے شیئن چاہت، اپنی چاہت کو چاہا، ظاہر کرنا، تو کن کے امر سے ظاہر کر دیا۔ اور ظاہر کیسے کیا کہ کن، بولیے کن، دو حرفوں کے ملاپ سے بنا، کاف اور نون کے ملاپ سے بنا۔ تنہا کاف ہو نون نہ ہو تو کن نہیں، تنہا نون ہو کاف نہ ہو تو بھی کن نہیں۔ کن بنا جب کاف اور نون ملے اور ان کا ملاپ ہوا، تو کاف کیا ہے کن میں؟ کاف اشارہ ہے کلام اللہ کا، کاف اشارہ ہے کلام اللہ کا، اور نون استعارہ ہے نور مصطفیٰ کا، نون استعارہ ہے نور محمد کا۔ کلام اللہ کی کاف اور نور محمد کا نون ملے کل ہو گیا۔ یہ ایک پردہ تھا، ارے پردے کے اس طرف دیکھو تو کاف سے بڑے خدا ہے، اور کن کے بعد پردے کی اس طرف دیکھو تو نور مصطفیٰ ہے۔ اب چونکہ اس نے اپنی چاہت کو کن سے بھی پہلے رکھا، چاہت کو کن سے بھی پہلے رکھا، تو پوچھا باری تعالیٰ تیری چاہت کیا ہے؟ اس نے کہا یہی ابھی نہیں دیکھا، وہی چاہت جس کو اپنے کلام سے ملا دیا ہے، میری چاہت مصطفیٰ ہے۔ اس نے چاہت کو کن سے پہلے رکھا، بتانے کے لیے چاہت محبوب بھی کہتے ہیں، جو چاہت ہوتی ہے وہ محبوب ہوتی، وہ کیا؟ محبوب۔ تو کن سے پہلے چاہت کو رکھا، اور چاہت محبوب ہے، محبوب مصطفیٰ ہے،
اس لیے اعلان کیا جو خدا کو چاہتا ہے وہ پہلے مصطفیٰ کو چاہے، جو خدا کا بننا چاہتا ہے وہ پہلے مصطفیٰ کا بنے، جو خدا کا قرب چاہتا ہے وہ پہلے مصطفیٰ کے قریب ہو، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ یہ اس لیے کہ مصطفیٰ خدا کا محبوب، مصطفیٰ خدا کا محبوب، اور جو محبوب کا نہیں وہ محب کا نہیں، جو چاہت کا نہیں وہ چاہنے والے کا نہیں۔ جب ایک اصول یہاں قائم ہو گیا، اب مجھے اس اصول کا اطلاق آگے کرنے دیجئے کہ محب کا اعلان ہے کہ جو مجھ تک آنا چاہے میرے محبوب کو پائے، پھر میں ملوں گا۔ تو مصطفیٰ کے بغیر خدا نہیں ملتا، کیونکہ مصطفیٰ خدا کی چاہت، اور اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی چاہت کیا ہے؟ اے تاجدار کائنات، خدا کی چاہت اور خدا کے محبوب تو آپ ہوئے، اور اس نے کہا جو مصطفیٰ کا نہیں خدا کا نہیں۔ تو بتائیے آپ کی چاہت اور آپ کا محبوب کیا ہے؟ تو میرے تاجدار نے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سن لو میری چاہت اور میرا محبوب کون ہے۔ فرمایا میری چاہت کا نام حسین ہے۔ من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ ومن ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ ادخلہ اللہ النار۔ جس نے حسین کو چاہا، بات چاہت کی ہو رہی ہے، جس نے حسین کی چاہت کی چاہا اس نے مجھ کو چاہا۔ مصطفیٰ فرماتے جس نے مجھ کو چاہا اس نے خدا کو چاہا، جس نے خدا کو چاہا جنت نے اسے چاہا، اللہ نے اسے جنت بھیج دی۔ اور جس نے حسین سے بغض رکھا، حسین کے لیے دل میلا رکھا، حسین کی بات سنی اور چہرے پہ خوشی نہ آئی، حسین کا ذکر سنا اور آنکھیں تمتما نہ اٹھی، اور حسین کا غم سنا اور آنکھیں برس نہ پڑی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض کیا خدا سے بغض کیا، جس نے خدا سے بغض کیا اس کو دوزخ نے آگ نے لپیٹ لیا۔ آ تو میرا ایندھن ہے۔ تو حسین مصطفیٰ کا محبوب، حسین مصطفیٰ کی چاہت۔ اگر مصطفیٰ خدا کی چاہت ہوئے تو مصطفیٰ کے بغیر خدا نہیں ملتا۔ تو سن لو محبان و عزاداران، اگر حسین مصطفیٰ کی چاہت ہوئے تو خدا کی عزت کی قسم حسین کے بغیر مصطفیٰ نہیں ملتا۔ حسین کے بغیر مصطفیٰ نہیں ملتا۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اب اس حسین کو جو مصطفیٰ کی چاہت ہے، اس کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے، دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے، بشری وجود دینے کے لیے پھر دو وجود درکار ہیں، ایک باپ بنے ایک ماں بنے۔ چونکہ حسین کا باپ ہے اس لیے علی کے سوا کون ہو، ہائے ہائے، اور حسین کی ماں ہے اس لیے فاطمہ کے بغیر کون ہو۔ سو حسین کے باپ مولا علی کو دنیا میں بتانے کے لیے کہ یہ ہے حسین کا باپ، یہ ہے علی۔ 18 ذی الحج ہے، آقا دو جہاں
صحابہ کرام کے ہجوم جم غفیر میں حجت الوداع سے پلٹ رہے ہیں، مدینہ نہیں پہنچے، راستے میں ایک مقام آیا، ایک وادی آئی، اس کا نام ہے وادی غدیر خم۔ آقا نے پڑاؤ کیا، نماز ظہر پھر ادا کی، اس کے بعد کھڑے ہو گئے، قیام فرمایا اور خطبہ غدیر دیا، اور تاجدار کائنات نے فرمایا لوگو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد هل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم تشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، 3 بار گواہی لی۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں سب مومنوں کی جان سے بڑھ کر ان کا ولی ہوں؟ فرمایا کیا پہچانتے ہو کہ ہر مومن کی جان سے بڑھ کر اس کا ولی ہوں؟ کیا گواہی دیتے ہو کہ ہر مومن کی جان سے بڑھ کر میں اس کا ولی ہوں؟ آقا علیہ السلام نے ولایت محمدی کا اعلان کر دیا، ولایت کہ ہر مومن کی جان سے بڑھ کر ہر مومن کا ولی ہوں۔ جب یہ بیان فرما چکے تو تاجدار کائنات نے فرمایا سنو انی تارکم فیکم الثقلین لن تدلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و اہل بیتی عترتی۔ لوگو میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ حقیقتیں بھی 2 ہیں، عقائد میں ایک توحید ایک رسالت۔ بولیے توحید، ایک اللہ اور ایک رسول۔ فرمایا ایک اللہ ہے ایک رسول ہے، آؤ ایک اللہ کا تحفہ دیتا ہوں، ایک رسول کا تحفہ دیتا ہوں۔ ایک تحفہ خدا کی طرف سے، ایک تحفہ مصطفیٰ کی طرف سے۔ خدا کی طرف سے تحفہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور مصطفیٰ کی طرف سے تحفہ اہل بیتی عترتی، میری اہل بیت اور عترت پاک۔ قرآن تحفہ خدا ہے، اور اہل بیت اور عترت تحفہ مصطفیٰ ہے۔ بولیے کس کا تحفہ لینا ہے اور کس کا چھوڑنا ہے؟ جی بات بنتی ہے ایک کا لے کر دوسرے کو چھوڑ کر۔ جس نے رب کا تحفہ اللہ کا تحفہ لینا چاہا اور مصطفیٰ کا تحفہ اہل بیت کا، کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، رب کہے گا مجھے تیرے لینے کی ضرورت نہیں، دفع ہو جا مردود، مردود دفع ہو جا۔ جو میری بات کرتا ہے میرے مصطفیٰ کی بات نہیں کرتا، میرا تحفہ کتاب اللہ لیتا ہے اور میرے مصطفیٰ کا تحفہ اہل بیت کا نہیں لیتا، نگل جا میری بارگاہ سے مردود ہو کر۔ تمہیں یاد نہیں کہ ابلیس نے کس کا انکار کیا تھا؟ میری عبادت کا یا میرے پیغمبر کی تعظیم کا؟ کس کا انکار کیا تھا؟ ابلیس نے میری عبادت کا تو انکار ہی نہیں کیا تھا، وہ تو جھگڑا ہی اس کی اپنی توحید کا تھا کہ تجھے مانتا ہوں اس کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا جو میرے پیغمبر کو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا، دفع ہو جا۔ ابلیس سے شیطان کر دیا، فرمایا جو کتاب اللہ لے اور اہل بیت محمد کو نہ لے وہ مردود کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان کرنے کے بعد اعلان کر کے جب حضور علیہ السلام اپنی ولایت محمدی کا اعلان کر چکے اور سب نے جواب میں کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حق ہے کہ آپ کائنات کے سب مومنوں کی جان سے بڑھ کر ان کے، بولی ان کے ولی ہیں، مولا ہیں، بڑھ کر آپ مولا ہیں۔ بس یہ شہادت لینے کی دیر تھی، میرے آقا نے علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کے
ساتھ کھڑا کر دیا ہاتھ اٹھا کر، اور فرمایا لوگو میں کائنات کے ہر مومن کا مولا ہوں، اور سنو آج من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور فرمایا جس کا میں ہر مومن کا مولا ہوں، حق آپ ہر مومن کے مولا، اور فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جو علی کو مولا نہیں مانتا مصطفیٰ اس کا مولا نہیں بنتا۔ فرمایا اللہ مولایا، اسی خطبے میں فرمایا اللہ مولایا وانا مولا کل مؤمن وعلی ولیکم ومولاکم من بعدی، اللہ میرا مولا، میں تم سب کا مولا، اور میرے بعد علی ہر مومن کا مولا۔ جس کا اللہ ولی ہے اسی کا نبی ولی ہے، جس کا اللہ ولی ہے اسی کا مصطفیٰ ولی ہے، اور جس کا مصطفیٰ ولی ہے اسی کا علی ولی ہے۔ اس لیے جو علی کو ولی نہ مانے وہ مصطفیٰ سے گیا، جو مصطفیٰ سے گیا وہ خدا سے گیا۔ بات علی کی نہیں، بات تنہا علی کی نہیں، بات نبی تک جا رہی ہے، اور تنہا نبی کی نہیں، بات خدا تک جا رہی ہے۔ جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ اب کون ہے کائنات میں جو ولایت علی کا منکر ہو اور نبوت و ولایت محمد کو ماننے والا ہو؟ نہیں، جس نے ولایت علی کا انکار کر دیا وہ بارگاہ مصطفیٰ سے دھتکار دیا گیا۔ اب قیامت تک آقا علیہ السلام کی امت میں کسی غوث کو غوثیت نہیں ملے گی علی کی ولایت کے صدقے کے بغیر۔ آپ جانتے ہیں میں قادری ہوں، نام میرا معلوم ہے نا، اونچا بولے میں کون ہوں، اور قادری میری نسبت کیا ہے؟ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، میری نسبت شیخ عبد القادر جیلانی۔ انہیں اولیاء صوفیاء عقیدے میں غوث العظم کہتے ہیں، غوث العظم کہتے ہیں، اور میرا اعلان ہے کسی کی جرت تو رد کر کے دیکھ لے، میرا اعلان ہے، غوث العظم کے مرید کا اعلان ہے، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے مرید کا اعلان ہے کہ علی ولی کا معاملہ یہ ہے کہ خدا کی قسم وہ تو ایک غوث العظم ہے، لاکھ غوث العظم ہو تو علی پر قربان ہے۔ ابدال کوئی ابدال نہیں بنتا علی ولی کے بغیر، کوئی کتب نہیں بنتا علی ولی کے بغیر، کوئی غوث نہیں بنتا علی ولی کے بغیر، اور میرا مرشد کوئی غوث العظم نہیں بنتا علی ولی کے بغیر، اور کوئی امام نہیں بنتا علی ولی کے بغیر، حتیٰ کہ کوئی مومن نہیں بنتا علی ولی کے بغیر۔ ولایت علی کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ ولایت علی کو چھوڑ کر جدھر جاؤ گے ادھر ولایت علی ہی کو پاؤ گے، چونکہ مصطفیٰ نے اعلان فرما دیا جس کا میں ولی اس کا علی ولی، راستہ چھوڑا ہی کوئی نہیں، راستہ چھوڑا ہی کوئی نہیں، اور اپنی ولایت اور اپنی معرفت اور اپنے علم کے باب
دروازے اور شہر اور خزانے تک آنے کے لیے ایک ہی دروازہ بنایا اور کہا وہ دروازہ خزانہ علم کا میں ہوں، دروازہ علی ہے۔ جو دروازے سے آئے شریف آدمی ہے، جو دروازے سے نہ آئے دیوار پھلانگ کر آئے چور اور ڈاکو ہے۔ اس لیے علی مصطفیٰ کا وصی ہے، علی خدا کا ولی ہے، علی مصطفیٰ کا وصی ہے، علی صفی ہے، علی نقی ہے، علی تقی ہے، علی جلی ہے، اور کہنے دیں علی علی ہے۔ علی کا مطلب ہے بلند، آپ سمجھے نہیں میرا معنی؟ ہائے ہائے، آپ علی علی میں پڑ گئے۔ ہائے، میں نے کہا علی علی ہے کہ علی بلند ہے۔ اس لیے حسین کا والد جو تھا ایک علی کو لیا، اور حسین کی ماں جو تھی تو ادھر فاطمہ کو لیا، اور فاطمۃ الزہرا کو سیدۃ نساء اہل الجنہ بنا دیا۔ سب جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا، اور سیدۃ نساء العالمین کائنات کی مومنات کا سردار بنا دیا فاطمۃ الزہرا کو۔ اور شرف یہ دیا، بات چاہت کی چل رہی تھی نا، محبوب کی، پھر فاطمہ سے محبت کا یہ عالم کہ جب بابا سے ملنے آتی، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، تمام کتب حدیث، اہل سنت کی بھی بھری پڑی، اہل تشیع کی بھی بھری پڑی، اس پر کوئی اختلاف کی گنجائش بھی نہیں۔ میں نے تو اب تک جو کہا، اب تک جو کچھ کہا، اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کرتا ہے یا جہالت سے یا تعصب سے۔ میں تو ایک ایک لفظ جوش میں روانی میں بھی میں لفظ نہیں بولتا، ایک لفظ جوش و روانی میں بھی نکلتا ہے تو نپا تلا نکلتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کیا ایک ایک لفظ نکل رہا ہے اور اس کا معنی مراد کیا ہے۔ مبالغہ نہیں کرتا، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ فاطمۃ الزہرا جب بابا سے ملنے آتی، کتب حدیث بتاتی ہیں کہ خدا کی قسم مصطفیٰ زہرا کے لیے کھڑے ہو جاتے، فقام الیہا واخذ بیدہا فقبلہا، پھر فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر فاطمہ کے ہاتھ کو چومتے، اور پھر اس کو فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے، اور جب بابا زہرا کے پاس جاتے تو فاطمہ کھڑی ہو جاتی اور بابا کا ہاتھ چومتی اور پھر اپنی جگہ پہ بٹھا دیتی۔ فاطمہ سے یہ پیار، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ جانتے ہیں جتنے صحابہ کرام تھے اور اہل بیت اعظام تھے، جس نے حضور علیہ السلام سے گفتگو کرنا ہوتی، عرض درخواست کرنا ہوتی، وہ اپنے کلام سے پہلے یہ عرض کرتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ یہ کلمہ کہہ کر پیار کا تو پھر آگے اپنی عرض پیش کرتے، اور مصطفیٰ علیہ السلام حضرت فاطمہ سے مخاطب ہیں، اپنی شہزادی سے مخاطب ہیں، سارا جہان مصطفیٰ سے عرض کرتا ہے فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آج مصطفیٰ سیدہ فاطمہ سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ہائے ہائے تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ یہ فاطمۃ الزہرا ہیں، اور میری تو عمر بیت گئی، میں ایک ذاتی راز بتاتا ہوں، اور ساری برکتیں اسی میں ہیں، ساری برکتیں اسی میں ہیں۔
ہم جو پرواز کرتے پھرتے ہیں جو کچھ ہے، کچھ نہ ہماری پرواز نہ پرواز کے قابل، نہ کوئی عزت نہ عزت کے قابل. ہم تو تنکوں سے بھی بدتر، کمزور، کم تر ہیں. راز جو کچھ دیکھتے سنتے ہیں اس کا ایک ہے. میں نے ساری زندگی جب مدینہ پاک میں جنت البقیع حاضری دی، یہ پوری زندگی کا معمول آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ جاؤ تو تم بھی ایسا کیا کرو. جب حاضر ہوتا ہوں سیدہ کائنات، سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے مزار اقدس پر، ان کے قدموں کے سامنے کھڑا ہو کر لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، ایک ہی جملہ بولتا ہوں، عرض کرتا ہوں یہ سیدہ عالم کا مزار ہے، یہ ساتھ امام زین العابدین لیٹے، یہ ساتھ امام باقر لیٹے، محمد باقر، یہ ساتھ امام جعفر الصادق لیٹے. حضور کی اہل بیت کا گلشن ہے. عرض کرتا ہوں بی بی پاک فاطمۃ الزہرا کی بطول کی بارگاہ میں اور اہل بیت پاک، اپنے بابا سے سامنے گنبد خضرا اس طرف نظر آتا ہے، بالکل سامنے. اشارہ کر کے کہتا ہوں اپنے بابا سے عرض کر دیں کہ ہمارا کتا آیا ہے. اپنے بابا سے کہہ دیں ہمارا کتا آیا ہے، اس کو لقمہ ڈال دے. میں تو حضور کا لقمہ بھی فاطمہ اور ان کے گھرانے کا کتا بن کے لیتا ہوں. آپ کو اس لیے بتایا کہ اس عمل کو اپناؤ. اہل بیت کے گھر کے لقمے کے بغیر کوئی رزق پاک رزق نہیں ہے. پھر نعمتیں، عزتیں، راحتیں سب کچھ نصیب ہوگا. یہ بطول زہرا ہیں، ان سے حسین آتے، دونوں کا ملاپ ہوتا ہے تو حسن اور حسین دو پھول. حضور نے فرمایا یہ میری جنت کے دو پھول ہیں. پھر حسین آتے ہیں. اور حدیث میں تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں، اب گفتگو کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں تو ذرا آخری حصے میں پلکیں بھی بھگو لو. اپنی گود میں ایک طرف حضور علیہ السلام بیٹے ابراہیم کو بٹھائے بیٹھے، ایک طرف بیٹے حسین کو بٹھائے ہوئے. جبرائیل امین آتے ہیں. خطیب بغدادی نے روایت کیا تاریخ بغداد، آ کے عرض کیا سیدنا جبرائیل امین ان اللہ یقرأ علیک السلام یا رسول اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ دو شہزادے، وہ صلبی بیٹے تھے نا ابراہیم جو وفات پا گئے، ابراہیم اور حسین دونوں جوان نہیں ہو سکتے. آپ کی گود میں دونوں جوان نہیں ہو سکتے، ایک دے دیں اور ایک رکھ لیں. یہ پیغام آیا ہے، ایک دے دیں اور ایک رکھ لیں. یہ بات سن کر آقا علیہ السلام نے حسین کی طرف دیکھا اور چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے. پھر ابراہیم کی طرف دیکھا، آنسو رواں ہو گئے. کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، روتے رہے اور بالآخر حضرت جبرائیل امین سے مخاطب ہوئے. آقا نے فرمایا جبرائیل ذرا بات سن لو، اگر ابراہیم کو دیتا ہوں، اگر تمہیں ابراہیم کو دیتا ہوں کہ لے جا، تو اس وقت سوائے میرے اس پر رونے والا اور کوئی نہیں، صرف میں روؤں گا. اور اگر حسین کو دیتا ہوں تو میں بھی روؤں گا، میری فاطمہ بھی روئے گی. مجھے اپنا رونا تو گوارا ہے مگر فاطمہ کا رونا گوارا نہیں، فاطمہ کا رونا گوارا نہیں. اس لیے میں حسین کو ابراہیم سے فدیہ کرتا ہوں. ابراہیم لے جا، حسین دے جا. حدیث میں ہے کہ تیسرے دن حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی. لوگوں اس وقت حسین اس لیے نہیں دیا کہ فاطمہ روئے گی، اور جب حسین کے جانے کا وقت آیا اس وقت کون تھا رونے والا؟ اس وقت کون تھا؟ آقا علیہ السلام
کہ ہاتھ میں ایک شیشی میں مٹی، رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ آ کے پوچھتی ہیں آقا کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اتانی جبرائیل فاخبرانی ان ابنی الحسین، گود میں کھیل رہا ہے حسین، یقتل بعدی بارض العراق یقال لها کربلا، کہ ابھی جبرائیل نے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا حسین سرزمین عراق میں شہید کر دیے جائیں گے، اور یقال لها کربلا، اس مقتل کا نام اسے کربلا کہتے ہیں۔ اور مجھ سے جبرائیل امین نے پوچھا کہ کیا آپ مقتل و مشہد حسین کی مٹی دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا لا دو، تو جبرائیل مٹی لے آئے اور کہا ذہی تربت من تربت ہی ہمراہ، یہ اس سرخ مٹی میں سے مٹی، سنبھال لے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال لینا اور وقتاً فوقتاً دیکھتے رہنا۔ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں میں مٹی دیکھتی رہی اور پھر 60 ہجری آ گیا، اور ایک دن وہ آیا کہ کہتی ہیں کہ ظہر کے وقت مدینہ میں گرمی کا وقت تھا، سوئی ہوئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام وعلی راسہ ولیہتہ التراب، قلت ما لک یا رسول اللہ قال شہدت قتل الحسین آنفا، میں نے خواب میں دیکھا اچانک آقا دو جہاں تشریف لائے، حضور پریشان حال ہیں، سر انور غبار آلود، ریش مبارک غبار آلود، پریشان حال، اور گرد و غبار دیکھ کر عرض کیا آقا کیا ہوا آپ کو؟ تو میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میرا حسین بدبختوں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے اٹھ کے فوری شیشی دیکھی، مٹی خون سے بدل چکی تھی، دن رات میں بدل گیا تھا۔ ادھر عبداللہ ابن عباس مکہ میں فرماتے کہ میں مکہ میں لیٹا ہوں، ظہر کا وقت ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام وبیدہ قارورۃ فیہا دم، قلت ما ھذہ یا رسول اللہ قال دم الحسین واصحابہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا کے ہاتھ میں شیشی، اس میں خون ہے۔ میں نے پوچھا آقا یہ خون کیسا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ حسین اور حسین کے اصحاب کا خون ہے، میں مقتل حسین سے جمع کرتا آیا ہوں۔ لوگوں سوچو، جو نبی اپنے ابراہیم کو دے کر حسین کو رکھ رہا ہے کہ کہیں حسین کے جانے سے فاطمہ نہ روئے، جب اس حسین کے جانے کا وقت آیا اس نبی پر کیا بیتا ہوگا، علی پر کیا بیتا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں حسین کی شہادت مشہود بن نبی تھی، مشہود بن علی تھی، مشہود بن فاطمہ تھی، مشہود بن ملائکہ تھی۔ حسین کی شہادت کے وقت مصطفیٰ کربلا میں حاضر تھے، علی کربلا میں حاضر تھے، فاطمہ کربلا میں حاضر تھی، ملائکہ حاضر تھے۔ اور مجھے بتانے دیں یہ تو ساری مخلوقات تھی، رب کائنات ملائکہ کو جمع کر کے بتا رہا تھا دیکھو انسان اس کو کہتے ہیں۔ حسین تو نے انسانیت کی لاج رکھ لی، تو نے آدمیت کا سر فخر سے بلند کر دیا، تو نے ولایت کو بلندی دے دی، تو نے امامت کے سر پہ عظیم تاج سجا دیا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی بیٹا حسین تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی،
علی کہہ رہے تھے حسین تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی، مصطفیٰ فرما رہے تھے حسین تو نے میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لی۔ سیدہ عالم حدیث میں ہے جب روز محشر قیامت میں جانا ہوگا آواز آئے گی عرش سے نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، لوگوں اہل محشر سر جھکا لو، نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے۔ 70,000 حوروں میں سیدہ کائنات جنت خاتون جنت قیامت کے دن گزرے گی، 70,000 حوروں کے جرمت کوئی تک نہ دے۔ اے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، بطول زہرا، جن کے پردے کریے 70,000 حوریں قیامت کے دن جرمت بنا کے چلے گی۔ آج آپ کی بیٹی زینب اس کے سفر کے لیے حوریں کہاں ہے؟ حوریں کہاں؟ قافلہ حسین اور قافلہ مصطفیٰ کس طرح جا رہا ہے؟ شب عاشورہ میں نے کہا نا مشہور امام حسین دن بھر کی مشقت کے بعد تلوار سے ٹیک لگا کے شب عاشورہ بیٹھے ہیں تھکے ہوئے، ہلکی سی آنکھ لگ گئی۔ سیدہ زینب بنت فاطمہ الزہرا انہوں نے سنا کہ ابن زیاد کا لشکر اور سپاہیوں نے خیموں پر حملے کا منصوبہ بنا دیا ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، آوازیں آئیں، دوڑ کے گئی امام کے پاس، بھائی حسین ابن زیاد کے لشکر نے جنگ کی تیاری کر لی ہے، تیاری کر لی ہے۔ حسین اٹھے، فرمایا زینب ہم نے بھی تیاری کر لی۔ پوچھا بھائی حسین آپ نے کیا تیاری کی؟ فرمایا ابھی نانا میرے پاس تھے، نانا میرے پاس، فرماتے رہے تھے حسین تیرا بیٹا بھی سے انتظار کر رہا ہوں، تیرا انتظار ہے عامل۔ حسین مصطفیٰ سے مل گئے، حسین خدا سے مل گئے، اور جب اس زندگی کے آخری سفر پہ روانہ ہونے لگے اور گھوڑے پر سوار ہیں اور گھوڑے کی بار بار لگام کھینچتے ہیں، چلنے کا کہتے ہیں گھوڑا نہیں چلتا، دوبارہ لگام کھینچتے ہیں نہیں چلتا، سہبار کھینچتے ہیں نہیں چلتا، نیچے اترتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ حسین نے جو نیچے اتر کے دیکھا تو دیکھا ننھی شہزادی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، جو ادھر گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا، میں بابا مجھے سینے پہ رات کو لٹاتے تھے، اگر بابا چلے جائیں گے تو مجھے سینے پہ کون لٹائے گا، مجھے رات کی لوری کون دے گا؟ امام علی مقام نے سیدہ سکینہ کو چوما، اٹھا کر سیدہ زینب کی گود میں ڈال، سلام رخصت کر کے فرمایا بہن زینب سکینہ کا خیال رکھنا، سکینہ کا خیال رکھنا، یہ امانتیں تیرے سپرد ہیں، بڑی ذمہ داری آنے والی۔ حسین چلے گئے اور پھر خدا سے مل گئے۔ بدبختوں نے خیمے جلا دیے، سر کاٹ دیے اور کٹے سروں کا قافلہ نیزوں کی نوک پر صوبے مقتل سے دمشق روانہ ہو گیا۔ ابن زیاد کے دربار سے ہوتا ہوا دمشق اس ملعون جہنم کے ایندھن یزید کے دربار میں سروں کا قافلہ چل پڑا۔ منہال بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ آگے کوئی شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا جا رہا ہے اور اس آیت پر پہنچا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعات کتنے عجیب ہیں،
تو حسین کا سر مبارک بول اٹھا اور کہا صحابہ کہف کے واقعات پہ تعجب کرنے والوں، اپنے پیغمبر کے نواسے کا سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھانا کیا اس سے عجیب تر نہیں ہے؟ قافلہ جا رہا ہے، راستے میں رات کا وقت آ گیا، پڑاؤ کیا، گرجا تھا، گرجے کا ضعیف العمر نیک پرہیزگار ایک راہب باہر آ گیا، بوڑھا پرہیزگار راہب، پوچھا یہ قافلہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مصطفیٰ کے گلشن کے سر کاٹے ہوئے اور نیزے پر چڑھا کر دمشق جا رہے ہیں، وہ قافلہ ہے۔ دھاڑے مار کے رو پڑا۔ انہوں نے کہا یزیدیوں نے کہ رات کا پڑاؤ کرنا ہے کوئی جگہ، اس نے کہا میرا چرچ ہے، گرجے میں رہ لو۔ پڑاؤ کر لیا۔ اس نے کہا دنیا والوں، اہل دنیا، تم نے دنیا کے لیے ہی سب کچھ کیا ہے نا، مجھ سے 10,000 دینار لے لو، زندگی بھر کی چرچ کی کمائی دیتا ہوں، اور آج رات حسین کا سر میرے پاس چھوڑ دو۔ وہ اہل دنیا، سگان دنیا، دنیا کے کتے درہم و دینار پر بک گئے۔ حسین کا سر راہب اپنے پاس لے گیا، خوشبودار پانی سے دھوتا رہا، خوشبو لگاتا رہا، اور رات بھر سر حسین کو چومتا رہا، کبھی ماتھے کو چومتا تھا، کبھی لبوں کو چومتا تھا، ساری رات، اور حسین کے سر سے نکلنے والی نور کی شعاؤں کو دیکھتا رہا۔ صبح اس نے سر حسین واپس جب کیا تو 7 کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حسین نے کہا رات بھر میرے سر کی تعظیم کرنے والے، ہم کسی کی اجرت خالی نہیں چھوڑتے، ہم اجرت دیے بغیر نہیں مڑتے، میرے سر کی تعظیم کرنے والے، تو نے سر کی تعظیم کی ہے، لے تمہیں جنت عطا کرتے ہیں۔ مسلمان بنا دیا۔ قافلہ دربار دمشق میں جا پہنچا۔ بدبخت یزید نے کہا، اس نے کہا حسین کا سر کدھر ہے؟ یہ سامنے ہے تشت میں۔ اس بدبخت نے حسین کے لبوں پر چھڑی ماری۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ضعیف العمر تھے، اس نے کہا تجھ پر خدا کی لعنت ہو، یہ حسین کے لب جن پہ چھڑی مار رہا ہے، خدا کی قسم میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو چومتے دیکھا ہے۔ اس کو گرا کے پھینک دیا، پیچھے بٹا دیا۔ اس نے کہا حرم علی کی مستورات بیبیاں وہ پیش کی جائیں، میں سیدہ زینب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بوڑھی اور ضعیف عورت اٹھی، اس کی کمر جھک چکی تھی، ہاتھ میں لاٹھی تھی، اٹھی، اس نے کہا بدبخت تو سیدہ زینب سے کلام نہیں کر سکتا۔ یزید نے کہا، بیبیاں جب دیکھی تو اس نے کہا ان کے کپڑے کتنے دنوں سے گرد آلودہ تھے، حال کیا تھا؟ گلشن مصطفیٰ کے یہ پھول، گلشن مصطفیٰ کی یہ کلیاں، جو مصطفیٰ کی زبان چوسنے والی کلیاں، ان کی حالت جو دیکھی، اس بدبخت نے کچھ اور سمجھا اور کہتا ہے یہ کنیزیں لا کے کھڑی کر دی ہیں ان کے حرم کی، ان کنیزوں کو لے جاؤ، مجھے حرم کی ان علی و فاطمہ کی بیبیاں سامنے کھڑا کرو۔ سیدہ فضہ کھڑی ہو گئی، جنابہ فضہ۔ اس نے کہا بدبخت یہ کنیزیں نہیں، یہی حرم مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، یہ حرم علی و فاطمہ کی شہزادیاں ہیں، یہی جنت کی مالک و مختار ہیں، یہی جنت کی وارث ہیں، یہی جنت کی سردار ہیں، جنہوں نے جنت بانٹنی ہے، یہ وہ ہے، اور تو سیدہ زینب سے بات کی جرت نہیں کر سکتا۔ جنابہ فضہ، اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام فضہ ہے، میں حضرت فاطمہ کی باندھی تھی، اور میں نے حسین کو، زینب کو، ان سب کو عمر بھر گود میں کھلایا ہے، جوانی سے بڑھاپا ان کی نظر کیا ہے۔ ایک سپاہی آگے بڑا لٹھ اٹھا کر، اس نے کہا تم دربار یزید میں اس طرح بولتی ہو؟ اس نے لٹھ لہرائی کہ فضہ کے سر پہ مار کے
دو ٹکڑے کر دے۔ فضہ نے سر اٹھایا، اس نے دیکھا کہ یزید کے پیچھے 500 حبشی سپاہی ننگی تلواریں لے کر کھڑے، یزید کے پہرے پر۔ فضہ بھی حبشہ سے تھیں۔ فضہ نے کہا، حبشہ کے سپاہیوں، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ آج تمہاری قوم اور حبشہ کی ایک بیٹی فضہ کے سر پر لٹھ مار کر ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کیا بے غیرت بن کر یہ منظر دیکھتے رہو گے؟ جناب فضہ کے اس کلام کی ضرورت تھی۔ 500 حبشی سپاہی غیرت میں آ گئے، تلواریں ہوا میں لہر گئیں۔ انہوں نے کہا، جس نے حبشہ کی بیٹی فضہ کے سر پر ہاتھ اٹھایا ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ عزاداران حسین، فضہ تو بچ گئی، فضہ تو بچ گئی، مگر سیدہ زینب نے اپنا چہرہ مدینہ کی طرف کر لیا، اپنا رخ مدینہ کی طرف کر لیا اور عرض کرنے لگی، بابا، حبشہ کی ایک بیٹی کو بچانے کے لیے 500 تلواریں نکل آئی، آپ کی ساری بیٹیاں یہاں کھڑی، آج ان کی حفاظت کے لیے تلواریں کہاں گئی ہیں؟ ایک کوہرام مچ گیا۔ اس حال میں قافلہ لٹا پٹا مدینے جا پہنچا۔ اہل مدینہ باہر آئے استقبال کے لیے، کسی کو خبر نہ تھی کہ کیا بیت چکا ہے۔ آگے آئے تو منظر دیکھ کر لٹے قافلے کا، بیمار سجاد سے زین العابدین سے پوچھتے ہیں، زین العابدین امام، بابا کدھر ہے؟ بھائی علی اکبر علی اصغر کدھر ہے؟ قاسم و عباس کدھر ہے؟ بیمار سجاد اپنی پھوپھوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، سیدہ زینب آپ ہی جواب دیں۔ دوستو، غم حسین میں جس آنکھ سے آنسو بہا اس آنکھ پر دوزخ حرام ہو گئی۔ محبت حسین کا شعلہ جس دل میں بھڑکا اس دل پر دوزخ حرام ہو گئی، اور جس وجود میں، جس گلے میں غلامی حسین، غلامی فاطمہ اور غلامی علی مرتضی، فاتح ولایت، ولایت کے امام اور ساری کائنات کے، کائنات ولایت کے شہنشاہ مطلق، جن سے پہلے امت مصطفیٰ میں نہ کوئی ولی تھا اور جن کے بیٹے مہدی کے بعد امت مصطفیٰ میں نہ کوئی ولی ہوگا، جنہوں نے یہ پٹے گلے میں ڈال لیے ان پر دوزخ حرام ہو گئی۔ آؤ حسینی بن کر اس نسبت کو زندگی میں زندہ کرو۔ بس ختم کر رہا ہوں بات یہ کہہ کر کہ حسین کی روح آج پھر پکار رہی ہے۔ یزید اب صرف ایک فرد کا نام نہیں، اور حسین بھی اب ایک فرد کا نام نہیں، اب یزید اب تاریکی کا نام ہے، حسین روشنی کا نام، یزید بربریت کا نام ہے، حسین انسانیت کا نام، یزید ظلم کا نام ہے، حسین عدل کا نام، یزید دہشت گردی کا نام ہے، حسین امن کا نام۔ مسجدوں اور امام بارگاہوں پر بم چلانے والوں، یہ حسینیت نہیں یزیدیت ہے۔ یزید جہالت کا نام، حسین علم کا نام، یزید پستی اور کمینہ پن کا نام، حسین رفعت و بلندی کا نام، یزید کرپشن کا نام، حسین احتساب کا نام۔ آج حسینیت کا جھنڈا اٹھا کر، آج کا دور جس میں انسان پر پھر ظلم اور جبر ہو رہا ہو، جس میں مسجد عبادت گاہیں مسمار ہو رہی ہوں، جس میں پھر مسلمانوں کے سینے چھلنے ہو رہی ہوں،
جس میں نفرتوں کا بیج بویا جا رہا ہو، یہ سارا نظام یزیدی نظام ہے۔ آؤ اس یزیدی نظام کا تختہ الٹنے کے لیے حسینی بن کر اٹھو اور ایک معرکہ نیا معرکہ کربلا بپا کر دو۔ معرکہ کربلا پر بپا کر دو۔ علی ولی کے نام پر، مولا کل کے نام پر، مولا کائنات کے نام پر، ہر کس و بے کس کے مولا کے نام پر، ہر چھوٹے بڑے کے مولا کے نام پر، حضور کی ساری امت کے مولا کے نام پر، علی کے نام پہ اٹھو۔ ساری امت کی بادشاہ فاطمہ کے نام پہ اٹھو، حسن اور حسین کے نام پہ اٹھو۔ دریائے فرات پکارتا ہے کوئی اس کنارے کو پھر سے رنگی کرنے والا؟ ہے کوئی پھر سے تازہ کربلا بپا کرنے والا؟ کیا جبر و بربریت کے سامنے فقط خاموشی سے زندگی بسر کر دو گے، یا حسین کے غلام بن کر علی اکبر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میدان عمل میں آؤ گے؟ جواب دیں۔ میدان عمل میں آئیں گے، وقت آنے والا ہے۔ کتنے جنازے اٹھے، کب تک اٹھاؤ گے؟ کتنے گھر اجڑے، کب تک اجاڑو گے؟ میں نے تو کہا، ختم کر رہا ہوں بات، کہ خدا کی عزت کی قسم، طاہر القادری خود کچھ نہیں، علی کا سگ ہے، حسین کا سگ ہے، فاطمہ کا سگ ہے۔ اور میں نے السیف الجلی لکھ کر ننگی تلوار منکر ولایت علی کی گردن پہ چلا کر میں نے تو اعلان کر دیا کہ ولایت علی اور امامت حسین کے جھنڈے تھام کر میں سوئے کربلا چل پڑا ہوں۔ میں نے وقت کے یزیدی نظام کا تختہ الٹنا ہے، یزیدی دور کو سمیٹنا ہے۔ ہے کوئی جو علی اور حسین کا غلام بن کر میرے ساتھ وعدہ کرے، اس قافلے میں میرے ساتھ چلے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ ایک سیکنڈ میری بات سن لیں، بات سن لیں، ہاتھ اٹھانے والوں، یہ وعدہ غدیر خم کا وعدہ ہے، سوچ کر ہاتھ اٹھانا۔ اگر میں اپنے مشن سے اور جو کچھ کہا اس سے پھر جاؤں، اس سے پھر جاؤں، تو علی حسین کی شفاعت سے محروم، مصطفیٰ کی شفاعت سے محروم، دوزخ میرا ایندھن۔ اور اگر آپ وعدہ کر کے پیچھے ہٹیں تو میں کچھ نہیں کہتا۔ یہ غدیر خم کا وعدہ ہے، یہ حسین کے نام کا وعدہ ہے۔ وقت بتا دے گا، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جو سوئے کربلا چل کے دست و بازو بن کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، ہاتھ اٹھا کر حسینی علم اٹھا کے چلو گے اور دست و بازو بن کے مارکہ کربلا بپا کرو گے؟ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، علی کی ولایت کا سایہ اور چادر و سایہ آپ کے سروں پر رہے، اور فاطمۃ الزہرا کی تطہیر کی چادر سایہ فگن رہے، اور حسن اور حسین کے جوڑے سروں کا تاج رہیں۔ انہی سے قبر میں بھی روشنی ہو، قیامت میں بھی ہو، انہی کے صدقے شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔